بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں آپ کا مینٹر ڈاکٹر افتخار احمد نئی ریمیڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے یا جس میڈیسن کو آپ سے تعارف کرانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے زنجبیل۔ یہ دوا بیسیکلی نظام ہضم کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے کھانا کھایا تھوڑی دیر بعد پھاڑا ہو گیا یا پیٹ میں درد شروع ہو گئی یا کافی 2 گھنٹے گزر گئے تو تکلیف بڑھتی جا رہی ہے اور مریض کو سکون نہیں ہے، تو اس وقت بھی اس کا استعمال فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ یہ قبض کو دور کرتی ہے، کانسٹیپیشن کو، اور اگر آدمی کو نزلہ زکام تھوڑا بہت ہے، ناک بند رہتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ پٹھوں کی درد وغیرہ میں بھی کامیاب ہے۔ بیسیکلی ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ انسان کا اگر معدہ ٹھیک ہے تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں، تو یہ معدے کو ٹھیک کرتی ہے، اور یہ ادرک سے بنی ہے زنجبیل۔ اور میں آپ کو بعد میں نئی ویڈیو میں ادرک کی افادیت کا بھی بتاؤں گا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں جو ان کا سورس ہے، جو بھی ریمیڈی میں بتاتا ہوں، اس پہ بھی میں علیحدہ ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں، ہومیوپیتھک کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دوستوں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد 2 گھنٹے بعد وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا تو آج کھانا ایسے ہو رہا ہے جیسے گلے میں اٹکا ہوا ہے، یعنی ان کو اس کا ٹیسٹ آتا ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، معدے میں بوجھل پن محسوس ہوتا ہے، تو اس کو بہت ناگوار سا، اس کی طبیعت بہت ہی بوجھل لگتی ہے اور وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ تو ان حالات میں بھی یہ کافی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی پیشنٹ نے کسی آدمی نے رات کو کھانا کھا لیا ہے اور وہ سو گیا ہے، سونے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے صبح تو اس کو معدے میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، پیٹ میں گڑگڑاہٹ سی ہو رہی ہوتی ہے، گیس بن رہی ہوتی ہے، وہ دل کو چڑھ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کی ظاہر ہے کہ پھر اس سے طبیعت بھی انسان کی بھاری ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی اگر وہ یہ دوائی دی جائے تو اس سے کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ معدے میں گرانی کے ساتھ ساتھ مریض کو پیاس لگتی ہے، گلا اس کا سوکھا ہوتا ہے، اور معدے سے سینے تک اس کو درد، کھچاوٹ سی لگتی ہے کہ کھچاوٹ ہو رہی ہے، انریسٹ سا ہے، بے چینی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے، جب وہ پیشاب کرنے جاتے ہیں تو پیشاب کر چکنے کے بعد کئی دفعہ قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے، جس سے ناپاکیزگی ہوتی ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور کئی صورتوں میں مریض کو پیشاب کی نالی میں درد محسوس ہوتا ہے۔ کئی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صبح جب سو کے اٹھتے ہیں تو ان کو خشک کھانسی ہوتی ہے اور گلے میں خراش پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ جائیں گے باتھ روم میں جائیں گے تو ان کو کافی ریشہ نکلتا ہے، تو یہ بھی اس ریمیڈی کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ مریض کے ہاتھ پاؤں کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔ مریض کے سارے جسم کے جوڑوں میں اس کو کمزوری کا احساس ہوتا ہے، درد کرتے ہیں، کمر جو ہے وہ اس میں لگتا ہے جی نکارہ ہو گئی ہے، زور برداشت نہیں کر رہی، بیٹھا نہیں جاتا، کام نہیں کیا جاتا، تو یہ اس طرح اس کے انسان کو کافی جسم میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ ان حالات میں بھی اگر اس کے پاؤں دیکھا جائے، ہاتھ اور پاؤں کو جائزہ لیا جائے تو ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوں میں بھی اس کو درد محسوس ہوتا ہے، یعنی جسم کے اوپر سے سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ آرام فیل نہیں کرتا، درد ہلکا ہلکا درد رہے گا اور چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو ان کنڈیشن میں بھی اس دوائی کا استعمال جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ لینی کس طرح ہے، استعمال کس طرح کرنی ہے۔ آپ نے شعبے کے لیے لینی ہے دوائی، اور اس کو 3 قطرے آپ نے 6 طاقت میں صبح دوپہر شام کھانے کے بعد لینی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ 1 آدھ دن ہی کھائیں گے تو آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب میں آپ سے
میں نے جو بتانا تھا ریمیڈی کے متعلق وہ بتا دیا. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنی صحت کا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. میری ویڈیو کو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کمنٹ ہے، کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے کمنٹ لکھیں. آپ کوشش کروں گا کہ آپ کو سیٹسفائی کیا جائے. اللہ حافظ.